حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ ہیں، 4 صدی آج بڑے بزرگ ہیں. ان کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے، کہا کہ وہاں تو کسی ولی کا گزر ہی نہیں، کسی ولی کا گزر ہی نہیں، اتنے بڑے مقام پر تھے. تو آنکھ کھلی تو حیرت میں پڑ کے کہا کہ شیخ ابو سعید اس بلند مقام پر کس وجہ سے پہنچے؟ اب ان کے دل میں پیدا ہوا کہ کس وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچے. بہت زیادہ نماز پڑھی ہوگی، بہت زیادہ تلاوت کی ہوگی. تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جانوں کہ کس بات پر عمل کر کے شیخ ابو سعید اس مقام پر پہنچ گئے، جہاں پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہو، آپ کی کرسی لگی ہوئی ہے اور بغل میں شیخ ابو سعید بیٹھے ہوئے اس مجلس کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ بار بار پھیر رہے. تو اس مقام پر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر اس کے دل میں یہ بات تڑپنے لگی کہ کس چیز پر عمل کر کے آخر اس مقام پر پہنچ گئے. پھر انہوں نے مزار پہ جا کر، حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر کے مزار پر جا کر چلہ کیا اس نیت سے کہ اللہ مجھے وہ بات بتا دے جس بات پر عمل کر کے حضرت شیخ ابو سعید اس مقام پر پہنچ گئے. صرف اس بات بتا دے، کس بات پر عمل کر کے، یا کون سا وظیفہ کیا تھا. وہ چلہ کرنے لگے. 40ویں دن خواب میں اللہ کی طرف سے کوئی غیب سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کہتا ہے بندے تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ بندہ ابو سعید کس وجہ سے اس مقام پر پہنچا ہے؟ تو سنو، صرف ایک حدیث پاک پر عمل کر کے، صرف ایک حدیث پاک پر عمل کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے. کوئی بہت زیادہ عبادت و ریاضت نہیں کی، بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیا، صرف ایک حدیث پر عمل کر کے اس مقام پر پہنچا. آنکھ کھل گئی، اب حیرت کی انتہا نہ رہی. کہا ایک حدیث، میں تو کئی حدیث پر عمل کر چکا. ان کے دل میں خیال آیا میں تو کئی حدیث پر عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی حدیث ہے جس پر عمل کر کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر گزر کسی کا نہیں. تو ان کے دل میں یہ خدشہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک چلہ اور کرتا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ حدیث کون ہے، اللہ بتا دے کہ وہ حدیث کون سی ہے جس پر عمل کر کے اس مقام پر پہنچ گئے. تو پھر وہ چلہ میں بیٹھ گئے، مراقب ہو گئے، مراقبہ میں. اور اس حدیث کو جاننے کے لیے جب وہ چلہ میں تھے، کمپلیٹ ہوا، تو پھر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھیجا، قاصد کو، کہا کہ جاؤ اس بندے کو بتا دو کہ وہ کون سی حدیث ہے. تو خواب میں کسی نے آواز دی، کہا کہ جاننا چاہتے ہو کہ کس حدیث پر عمل کر کے ابو سعید اس مقام پر پہنچا ہے؟ تو سنو وہ حدیث یہ ہے. پھر وہ حدیث کی تلاوت انہوں نے کی. کہا اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، وہ الفاظ یہ ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک. اے رسول آپ ان سے رشتہ جوڑو جو آپ سے رشتہ توڑتے ہیں، آپ انہیں معاف کرو جو آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور آپ انہیں محروم نہ کریں جو آپ کو محروم کرتے ہیں. بس یہ 3 چیزیں، 3 باتیں ہیں جن پر عمل کر کے اس بزرگ کی آنکھ کھلی اور پھر اس نے ایک نگاہ حضرت ابو سعید کے مزار کی طرف دیکھا، مقبرے کی طرف، اور یوں ہاتھ جوڑ کے جیسے کوئی ہارا ہوا سپاہی ہو، ایسے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار حدیث پر عمل کی ہے اپنی زندگی، بے شمار حدیث پر عمل کی ہے، ایک ایک حدیث پڑھی، اس پر زندگی لگا دی، لیکن اس حدیث پر میرا کیا، اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا محدثین کا عمل نہیں ہے. واقعی یہ آپ کا جگر تھا کہ آپ نے اس حدیث پر عمل کر، نہیں تو ہم جیسے لوگ تو چھٹ جاتے.